حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پہ ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب ہوں، ہو سکے تو آپ میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے ایسا جو اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنے میں ہی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے اور میں اس شخص کو اپنی سواری دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگی، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کی سر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے دوبارہ پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں آیا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر سے پوچھا، ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ کھلا سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، اور جو اس شخص کو کھلا سکے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے بھی گھر میں۔ یہ سن کر پیارے نبی فرمانے لگے، سلمان کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گی؟
یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں آیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہ تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ صفحہ حضرت کا تھا۔ سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز آتی ہے اور آوازیں لگانے لگتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی درگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس بھی ایک روٹی بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اور اس کو کھلانے کے لیے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ سے ہو کر میری بات سنیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے اور ہم نے کسی نے بھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور میرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے آپ واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی۔ اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو
اور اس کے بدلے میں اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا، جو سلمان، مجھے یہ تو بتاؤ، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ بیٹی، کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کی رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ سمو یہودی کہتا ہے، اے سلمان، دیکھو، یہ ہماری کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ اس کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو، اور یہ چادر بھی لے جاؤ، اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دینا۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سبحان اللہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی ان کی والدہ خدیجہ جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دے دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا، ہر وقت سادگی میں رہتی تھی، اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالیات نہیں جانے دیتی تھی۔
حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر کے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی اور جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدے کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔